سامعین محترم، ایک مسئلہ بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا، وہ یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کیا سوال ہے کہ یزید کو حضرت امیر معاویہ نے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ تو اس کا جواب آپ سماعت فرما لیں۔ اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ کتنے قول ہیں؟ دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ آپ نے اسے ولی عہد مقرر نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے خود بخود حکومت سنبھال لی تھی۔ یہ بات علامہ عبدالشکور سالمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب التمہید کے صفحہ نمبر 169 پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ آپ نے اسے ولی عہد مقرر نہیں فرمایا، بلکہ اس نے خود بخود حکومت سنبھالی۔ یہ ہے پہلا قول۔ دوسرا قول کیا ہے کہ یزید کو ولی عہد مقرر کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف اکابر سے مشورہ لیا تھا۔ کچھ لوگ اس تجویز سے متفق ہو گئے، جبکہ حضرت عبدالرحمن ابی بکر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہم نے اس بات سے متفق نہیں ہوئے۔ اس بات سے آپ متفق، یہ 5 جو ہستیاں ہیں وہ اس بات سے متفق نہیں ہوئے کہ آپ کو یعنی کہ یزید کو ولی عہد مقرر کیا جائے۔ اس بات پر متفق نہیں ہوئے۔ یہ باتیں جو ہے یہ شیعہ کی کتاب تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 229 پر، اور اہل سنت کی کتاب الہدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 185 پر درج ہے یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب مؤرخین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید سے کہا تھا کہ امام حسین کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا۔ کس نے کہا؟ حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسین کے بارے میں کہا کہ تم امام حسین کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا۔ اب حضرت امیر معاویہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، اب آپ نے مجھے خود بتانا ہے کہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے یزید کے کرتوتوں سے آگاہ نہیں تھے؟ کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے کرتوت کیا ہے، اس کے اندر کس چیز کی خامی ہے؟ کیا آپ کو علم نہیں تھا؟ اور اگر چھوٹی موٹی کوئی خرابی آتی جو آپ کے علم میں تھی تو آپ اس کو ولی عہد مقرر فرما دیتے، اس وجہ سے کہ جب یہ کسی ذمہ داری پر آئے گا، جب اس کے سر پر ذمہ داری ہوگی تو یہ انسان بن جائے گا، انسان بن جائے گا۔ اس وجہ سے آپ نے اسے ولی عہد مقرر کیا، لیکن یزید نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا، ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یزید نے کس طرح کربلا کے سرزمین پر ظلم کیا، بہت سے لوگوں کو شہید کیا، بہت سے صحابی رسول شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شہید کیا گیا۔ توجہ سے سنیے گا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہی عراق کے شیعہ لوگوں نے حضرت امام حسین کو حضرت امیر معاویہ کے خلاف اکسایا تھا، مگر آپ نے شیعوں کو قبول نہ فرمایا اور صبر سے کام لینے کا حکم دیا۔ یہی بات شیعہ کے مشہور عالم شیخ مفید نے اپنی کتاب الارشاد کے صفحہ نمبر 182 پر عربی زبان میں لکھا ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ آخر کیا بات ہے کہ سن 20 ہجری میں 20 ہجری تک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام خلفاء علیہم الرضوان کی تابعداری کو قبول کیے رکھا 20 ہجری تک، مگر جب سن 21 ہجری آیا تو آپ نے یزید کی باری آئی تو آپ نے تلوار کھینچ لی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مایہ ناز کتاب کشف المحجوب، بہت ہی مشہور کتاب ہے، صفحہ نمبر ہے 74، آپ اس میں فرماتے ہیں کہ جب تک حق ظاہر تھا امام حسین حق کے ساتھ حق کے تابع رہے، مگر یزید کے دور میں حق رخصت ہو گیا، اس لیے آپ نے تلوار کھینچ لی۔ یعنی کہ جب حق قائم تھا، حق برقرار تھا تو امام حسین حق کے ساتھ رہے، حق کے تابع رہے، مگر جب یزید کا دور آیا تو حق رخصت ہو گیا
تو اس لیے امام حسین نے تلوار کھینچ لی۔ یہ داتا صاحب گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور کتاب مایہ ناز کتاب کشف المحجوب صفحہ نمبر 74 میں آپ نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کربلا کی سرزمین پر کون حق پر تھا، کون باطل تھا؟ یزید باطل، وہ یزید کہ جس کا آج تک نام و نشان بھی نہیں ہے۔ کوئی بندہ یزید کو یاد کرتا ہے؟ کوئی اس کے نعرے لگاتا ہے؟ نہ بھائی، جو حق پر ہوتا ہے ہمیشہ بات ہی اسی کی ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین حق پر تھے۔ آپ نے کس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو بچایا، کس طرح آپ تخت پر لے کر آئے، اور کس طرح آپ نوکے نیزہ پر چڑھ کر آپ نے قرآن مجید پڑھا۔ 40 دن آپ قرآن پاک پڑھتے رہے، 40 دن۔ یہ کوئی عام بات ہے؟ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بندہ حق پر ہوتا ہے اس پر مشکلات بہت زیادہ آتی ہیں، اس پر مشکلات بہت زیادہ آتی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے اس پر پریشانیاں، مشکلات بہت زیادہ آتی ہیں، مصیبتیں بہت زیادہ آتی ہیں، آزمائش اس پر بہت زیادہ آتی ہے۔ تو سامعین محترم، یہ ہے آپ کے سوال کا جواب۔ جن بھائیوں نے مجھ سے سوال پوچھا، یہ ہے یزید کہ جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ شہید کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کی کائنات ہمیں خلفائے راشدین سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔